بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں نے جو آج موضوع شروع کرنا ہے ابھی اس کی باقاعدہ تمہید نہیں کی، مگر میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، جتنا بڑی عالم ہو، جتنا بھی امیر ہو، جتنا بھی غریب ہو، ہر فرد کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر باپ کو، ہر بیٹے کو اس شادی کے بندھن سے گزرنا ہے، اور ہمیں ہر روز اس کے مصیبت پڑی رہتی ہے کہ اس کے حکام کیا ہیں، اس کے حکم کیا ہیں۔ لوگ وکیلوں کے پاس بھاگتے ہیں اور علماء کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جو مسئلہ نہیں سمجھاتا، آپ صدا لوگ حاضر ہیں، آپ جا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، مگر آج میں یہاں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سا اتنی کا آپ کو انفارمیشن، اتنی نالج آ جائے کہ کم از کم چھوٹے موٹے روزمرہ کے جو مسئلے ہیں وہ آپ کو بار بار کسی سے نہ پوچھنے پڑیں، بلکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے میں اب نکاح کے بارے میں، زواج کے بارے میں، شادی کے بارے میں اپنا یہ شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں یہ قسط وار ہی رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ فانکحوا ما طاب لکم، تم نکاح کرو جو بھی تمہیں حلال عورتوں میں سے اچھی لگے، من النساء، حلال عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، اور پھر اگر آپ نکاح دو دو کریں، تین تین کریں، چار چار کریں، لیکن اس میں اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی عورت سے تم شادی کرو۔ اور کیونکہ اگر ایک عورت سے شادی کریں گے تو پھر آپ ایک بہت بڑے مسئلے سے، بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو برابری نہیں کرنی پڑے گی، جھگڑوں سے بچ جائیں گے، مصیبت سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو دو کی اجازت دی، تین کی اجازت دی، چار کی اجازت دی، اور ساتھ یہ فرمایا وَإِن لَا تَعْدِلُوا فَلَكُمْ وَاحِدَةٌ، کہ اگر تم ان میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا اللہ رب الجلال نے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ یہ تم ہرگز عورتوں کے درمیان کبھی بھی انصاف نہیں کر سکو گے۔ تو تمہیں کوئی بھی جب مسئلہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب الجلال نے، اللہ کے نبی نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میں برابری کی تقسیم کرتا ہوں، میں بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے بڑا انصاف کرنے والا نہ کبھی کو ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے اللہ، میں برابری کی تقسیم کرتا ہوں، مگر جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے وہ تیرے قبضے میں ہے، تو اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ تین چیزوں میں تقسیم کر سکتا ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ ان بندے کے اختیار بھی نہیں ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ بندہ وقت کے لحاظ سے تقسیم کر سکتا ہے، ایک رات ایک بیوی کے ساتھ، دوسری رات دوسری بیوی کے ساتھ، تیسری رات تیسری بیوی کے ساتھ، وہ ایک وقت کی تقسیم کر سکتا ہے، رات کی تقسیم کر سکتا ہے، مال کی تقسیم کر سکتا ہے، جتنا ایک کو دیا اتنا ہی دوسری کو دیا، اتنا ہی تیسری کو دیا، مگر قدرت نے دل کا جو معاملہ ہے وہ اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ جہاں پہ جو انسان جس کو جو خوبصورت لگتا ہے، یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اس کا میلان طبع زیادہ نہ ہو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب الجلال نے قرآن الکریم میں یہی ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم ہرگز عورتوں کے معاملے میں عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کے چیز کے لالچ کرو کہ میں ہر حال میں انصاف کروں گا، مگر تمہارے لیے پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے، اور تم یہ انصاف نہیں کر سکتے۔ دل کا معاملہ قدرت نے ایسا رکھا ہے کہ جہاں پہ بندے کو اچھا لگے گا جو، وہ بھاگ کے ادھر جائے گا،
اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دے گا، اس کو سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور بات میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں جا کے مثنی و ثلاث و رباع جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت غلان بن اسلمہ الثقفی ایک صحابی تھے، ان کی 10 بیویاں تھیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ میری 10 بیویاں ہیں۔ حضور نے حکم دیا آپ 4 رکھو، باقی سب کو ابھی اسی وقت طلاق دے دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، 4 بیویاں رکھیں، مگر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس نے ایک اور جو برا کام اس سے سرزد ہوا، وہ یہ کیا کہ اپنی 4 بیویوں کو سب سے پہلے اس نے اپنی جتنی جائیداد تھی اپنے بیٹوں کے نام لگا دی اور پھر 4 بیویوں کو بھی طلاق دے دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے دوست تم ایسا کرو کہ اپنی جو بیویوں کی جو طلاق ہے اس سے رجوع کرو، بیٹوں سے جو تم نے تمام وراثت ان کو دی ہے ان سے واپس کرو، اور اپنی بیویوں کو بھی مکمل اتنا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا حصہ دو۔ تو یہ عزیز معزز سامعین، یہ ممکن نہیں ہے کہ جو قرآن کہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے اور ہم کر سکیں، ہم 2 3 4 کی طرف جاتے ہیں مگر عدل والی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے جو لوگ جو بھائی شادی کریں، بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہی کریں، اور اگر ایک سے زیادہ کریں تو پھر جہاں تک ہو سکے عدل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔